ہمارے دین نے ہمیں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ آج دنیا پر ایک بے خدا تہذیب یعنی خدا کے انکار پر مبنی دجالی تہذیب کا دورہ ہے، جس کے نتائج مسلم معاشروں ہم اپنے گھرانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور والدین بیزاری کا ایک تصور ہے جو معاشروں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک وہ مغربی معاشرت ہے، خدا کے انکار پر مبنی تہذیب جہاں پائی جاتی ہے، جہاں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا ہے، اور 18 سال کا ہو جاتا ہے ایک بچہ یا بچی تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور گھر سے نکال باہر کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر کبھی یہ داستانیں ہم صرف نیو یارک، لندن میں سنتے تھے، آج ہم کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں بھی اور اپنے ملک کے اور علاقوں میں بھی سنتے ہیں۔ جب اولڈ ہومز کہنے کی کوشش لوگوں نے کی گئی، بھائی وہ اولڈ ہومز نہیں ہوتے، اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں۔ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے، گھر اور مکان میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کے میرے شہر کراچی میں اور اسی طرح لاہور میں، اسلام آباد میں اور علاقوں میں بھی اولڈ ہاؤسز بننا شروع ہو گئے، ماں باپ کو وہاں پر بھیجا جا رہا ہے، کئی ایدی ہومز کے اندر، شیلٹر ہاؤسز کے اندر ماں باپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور یہ اس معاشرے میں کہ جہاں رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ کہاں یہ نظارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین بیزاری کا تصور ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہمیں بار بار والدین کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ بڑی پیاری اس میں ربط کی باتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ اللہ خالق ہے مگر ہماری تخلیق اور ولادت کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے مگر ہم تک رزق پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے مگر ہماری پرورش اور حفاظت کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز قرآن کریم میں اختیار کیا۔ بالخصوص بڑھاپے کے تعلق سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور توجہ دلائی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اور 24 میں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکا کر رکھنا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو جس رب نے ماں باپ کو تمہارے پیدا کیا اسی رب سے گزارش کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں، بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ کبھی بتایا گیا کہ تم ماں باپ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم 100 مرتبہ دیکھیں؟ تو فرمایا کہ تم 100 مرتبہ بھی دیکھو، ہر نظر پر جو تم شفقت سے ماں باپ پر ڈالو گے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ احادیث میں ذکر آیا جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی اور جہنم بھی، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور ان کو ناراض کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کہاں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی پیاری تعلیمات کہ ہماری جنت اور جہنم کو ماں باپ کے ساتھ جوڑا جائے، اور کہاں وہ دجالی تہذیب کے اثرات کے ماں باپ کو بوجھ سمجھا جائے، ہاں گھر سے باہر نکالا جائے، اولڈ ہاؤسز میں ڈالا جائے، چیخ کر چلا کر باتیں کی جائیں، سینہ تان کر ان سے باتیں کی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ کہاں فرمایا کہ اف بھی نہ کہنا، اور یہاں زبان پر بد کلامی آ جائے، گالیاں آ جائیں، مار پیٹ آ جائے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور ان میں سے ایک ہے ماں باپ کو ستانا، پریشان کرنا۔ جی، ماں باپ کو ستانے والے، پریشان کرنے والے، حدیث مبارک میں آیا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ سامنے لے کر آئے گا۔ بعض ناہنجار لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم شادی نہیں کریں گے، نہ ہم ماں باپ بنیں گے، نہ ہماری اولاد ہوگی، نہ ہمیں کو پریشان کرے گا۔ تو پریشان ہونے کے لیے اولاد کا ہونا شرط نہیں ہے، اللہ محلے کے بچوں کے ذریعے اور محلے کے بدماشوں کے ذریعے اور کسی اور ذریعے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ماں باپ حیات ہوں ان کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اگر چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com